السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئے گزارشات کے ساتھ کچھ اہم ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ امریکن آرمی نے طالبان پہ اپنی دانش میں ڈیفینسو سٹرائکس کی ہیں۔ امریکن ایئر فورس نے ساؤدرن ہیلمند پروونس میں نہر سراج کے نزدیک طالبان پہ حملے کیے ہیں۔ یہ حملے ان حملوں کے ٹھیک 1 گھنٹہ بعد کیے گئے جب طالبان نے افغان فورسز پر حملہ کر کے اس کے 20 فوجیوں کو مار دیا تھا، اور اس کے بعد سے طالبان کی طرف سے ANDSF چیک پوسٹ پہ مسلسل حملے ہو رہے تھے۔ امریکن فورسز کی طرف سے کرنل سونی نیگلنٹ نے یہ بیان جاری کیا ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو جب یہ معاہدے پر بڑی خوشی کا اظہار تو کیا تھا بطور ایک پاکستانی، ایک مسلمان کے اور ایک امن پسند انسان کے، ہمیں کرنا ہی چاہیے، لیکن میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میرا دل یہ بات مانتا نہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس خطے میں اپنی پراکسی جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے یہ جو معاہدہ ہوا ہے 29 فروری والا، اس معاہدے سے پہلے ایک بڑی سازش تیار کی گئی، اور یہ سازش اور یہ معاہدہ اب بدقسمتی سے اس سازش کا حصہ لگتا ہے۔ سازش یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے بھارتی وزیر اعظم نے بڑھ ہانکی تھی۔ بڑھ ہانکنا تو نہیں، وہ ایسی باتیں تو بڑھ ایسے نہیں بیوقوفوں کی طرح کر دیتا مودی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ جو صدر ٹرمپ امریکہ یہ آیا ہے نا انڈیا میں، تو یہ مجھے اصل میں اعتماد میں لینے کے لیے آیا ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ ہم لوگ افغانستان میں کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ 4-5 دن کے بعد ہی پھر یہ معاہدہ سائن ہو گیا۔ توقعات کے عین مطابق جب یہ معاہدہ سائن ہوا ہے تو اس وقت تو بڑی اچھی باتیں جو ہیں وہ امریکنوں کی طرف سے کی گئیں، اور بظاہر ایسا ظاہر کیا گیا جیسے کہ وہ بڑے کوئی بڑے صاحب رائے لوگ ہیں، اور بڑے جناب وہ جیسے کہ بڑا کہ چودھری نہیں ہوتا کہ دو چھوٹے لوگ جو آپس میں لڑ رہے تھے ان کی صلح ولا کروا دو اور جناب الگ ہو جاؤ۔ امریکن شاید اپنی تاریخ کی بدترین غلطی کر رہے ہیں، وہ ابھی تک طالبان کو کنسیڈر نہیں کر رہے ان معنوں میں جن میں ان کو کرنا چاہیے۔ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ اتنے متکبر لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے دنیا کے دوسرے ممالک کو اپنے زور سے، اپنی توپوں سے، اپنے اسلحے کے زور سے فتح کیا ہوا ہے، تو طالبان بھی کوئی ایسی چیز ہی ہیں۔ میں آپ کو قریب 1.5 سال پہلے کا وہ صدر ٹرمپ کا بیان یاد کراتا ہوں۔ ان دنوں بھی یہی زبان بولا کرتے تھے کہ پھر اگر ہم تو امن کے لیے ایسے کر رہے ہیں، ورنہ 1 لاکھ جو ہے نا افغان وہ مارے جائیں گے، اور ہم جو ہے نا بڑی تباہی لائیں گے، اور ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا یہ اور وہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے پھر پاکستان پہ دباؤ بھی بہت ڈالا کہ جی خدا ہماری جی ان سے بات چیت کراؤ، جی یہ کرو تو ضمانت دو۔ پاکستان ایسا کرتا بھی رہا۔ جس روز صدر ٹرمپ نے بیان دیا تھا تو ملا برادر نے اس روز جوابی بیان میں امریکہ سے کہا تھا کہ یہ 20 سال ہم نے تمہارے خلاف جنگ لڑی ہے نا، اس میں تو ہم نے تمہارے خلاف لڑنا سیکھا ہے۔ ہم تو اب اس پوزیشن میں آئے ہیں کہ اگلے 50 سال تمہارے ساتھ مزید جنگ لڑ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ تم جاری رکھنا چاہو تو بسم اللہ، ہم تو ہر وقت تیار ہیں۔ یہ بابا یہ دھمکیوں میں آنے والے نہیں ہیں، یہ اپنے دماغ کے مالک ہیں۔ یہ پاکستان کا بھی بس ایک حد تک ہی ہے۔
اس سے آگے نہیں پاکستان کو ہر بات میں مداخلت کرنے. آپ نے دیکھا یہ دعا والا جو یہ تقریب ہوئی ہے اس میں انہوں نے سوائے اپنے اور امریکنوں کے کوئی تیسرا فریق بیٹھنے ہی نہیں دیا. اور یہ اتنے جاہل ہیں، یہ اشرف غنی، یہ انڈیا، یہ ایران، یہ کیا یار ان کو پاگل سمجھتے ہیں. اگلی روز بیان دے دیا اس نے وہی سازش جو ہوئی تھی اس کے مطابق کہ جی ہم تو طالبان کے قیدی رہا نہیں کریں گے. طالبان نے اس بیان کا جواب اگلے روز یعنی 4 تاریخ کو، 3 کو اس نے بیان دیا ہے نا، تو دو کو شاید دیا ہے میرا خیال. طالبان نے دو کو اس نے بیان دیا ہے. طالبان نے 3 تاریخ کو بیان دیا کہ اگر تم کوئی فریق نہیں ہو، ہمارا معاہدہ امارت اسلامیہ کا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ، افغان انٹرا ڈائلاگ میں تم بطور ایک فریق کے شرکت کرو گے، اور قیدی رہا کرنے کا ہمارا معاہدہ امریکہ سے ہوا ہے. امریکہ ہمارے قیدی رہا کرے اور اس بات پہ عمل شروع کرے. امریکن شاید یہ سمجھتے ہیں کہ 15 مارچ، چونکہ انہوں نے کہا ہوا ہے 15 مارچ تک وہ ان کو بیوقوف بنائی رکھیں گے اور وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. نہ بابا نہ، وہ تو پتہ نہیں 8 دن انہوں نے کیسے برداشت کیا آپ کو. یہ جو انہوں نے دیے ہیں نا سیز فائر کے لیے کہ آپ اپنی پوزیشنیں چینج کر لیں، اپنے تیل شیل مار کے تیاری کر لیں ہیں، وہ آپ کو وہ تو نہیں چھوڑتے. انہوں نے تو روس نے اعلان کر دیا تھا نا واپسی کا، لیکن انہوں نے روس کے اعلان کی کوئی پرواہ نہیں کی. وہ اس کو مارتے رہے اور آخر تک ابقادی فوج انہوں نے مار کے تو آموں تک ان کا تعاقب کیا، روسی جان بچا کے بھاگے. اب جیسے ہی اشرف غنی نے یہ بیان دیا، ایک دن انہوں نے انتظار کیا کہ اب امریکن ریئیکشن دیکھتے ہیں کیا ہوا. امریکنوں نے پھر وہی اپنی زبان اپنا لی کہ دیکھو اگر تم نہ مانے، جو وہ جیسے بچوں کو نہیں کرتے کہ اگر خبردار اگر تم نے یہ بات نہ، میں مانوں گا تمہیں تھپڑ ماروں گا، میں کان پکڑا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اگر تم لوگوں نے آپس میں جیسے ایک مطلب یہ چنڈو خانہ بنایا ہوا تھا کہ جیسے کہ 2 بچے آپس میں لڑ رہے تھے اور امریکنوں نے آ کے تو دونوں کو لڑائی علیحدہ کر دیے. ارے نہیں بھائی، طالبان امریکہ سے جنگ کر رہے تھے، امریکہ یہ کیوں بھول رہا ہے؟ فوجی امریکہ کے مرے ہیں. پاگل پن ان فوجیوں میں پھیلا ہوا ہے جو یہاں سے واپس وہاں پر گئے ہیں. نقصان تمہارا ہوا، بیڑا گرک تمہارا ہو رہا تھا، سٹیک پہ تمہاری عزت لگی ہوئی تھی. طالبان تمہارے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنا پسند کرتے. پاکستانیوں کی وہ بات اس لیے سن لیتے ہیں کہ پرانے احسانات ہیں کہ انہوں نے پاکستانیوں نے 40 سال سے ان کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے. ان کے 20 لاکھ 40 لاکھ مہاجرین کو سنبھالا ہوا ہے. اور یہ لوگ نہیں کسی سے رشتہ داری رکھنے والے، نہ کسی کا احسان رکھنے والے ہیں، یہ بات یاد رکھنا. اگلے روز طالبان نے اشرف غنی کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم معاہدے پہ عمل کرا سکتے ہیں، قیدی واپس لیں گے، 20 مقامات پر حملے کیے ہیں. اس میں ہلمند میں، نہری سراج میں، ساؤتھ یعنی جو زون ہے ان کو، اس میں، اور ان کی جو ANDSF کی چیک پوسٹ ہے، اور ابھی تک وہ اس پر حملے کر رہے تھے جس کو امریکہ نے بیماری کی ہے، جس میں 20 افغانی فوجی جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں. افغانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے بھی 8 طالبان مارے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں. طالبان نے جب تک خود نہ اقرار کریں، جتنے بندے ان کے مرے وہ خود اقرار کر لیتے ہیں، انہوں نے خود اقرار نہیں نہ کیا تو ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے مارے. جس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے کہا ہوا کہ بھاجی ساڑھے تو پٹھا کام پہ گیا جی، ساڑھی جان بچاؤ روٹین کے مطابق. تو امریکن ایئر فورس نے ان پہ جو حملے کیے ہیں ان کو امریکن ڈیفینسو اسٹرائکس کا نام دے رہے ہیں. ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑا بدقسمت خطہ ہے. یہاں سے جنگ کے بادل ٹلنے والے نہیں ہیں، اور امریکن بضد ہیں کہ وہ یہاں سے کچھ لیے بغیر ایسے جائیں گے نہیں. انڈیا کی شرط، ایران کا اعلان کہ
اس کو تسلیم ہی نہ کرنا، اور اشرف غنی کا قیدیوں کی رہائی سے انکار کرنا، یہ سب اس سازش کی کڑیاں ہیں۔ ان کو جب آپ یہ کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے۔ پر میرے بھائیوں، یہ تم کیوں بھول جاتے ہو؟ یہ لوگ تو صدیوں سے لڑتے آئے ہیں، اگلی کئی بھی صدیاں لڑتی رہیں گے، انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے دیکھا دنیا کے یہ میڈیا جو ان کی جوتیاں ٹوٹی ہوئی دکھاتا ہے کہ یہ پہنی ہوئی ہیں گٹوں سے اونچی ان کی شلوار ہے، یہ چادر رکھی ہوئی ہے کندھے پہ، لگے ہوئے ہیں۔ یہ جب ادھر دو میں مذاکرات ختم ہوئے ہیں نا، جب ڈیلیگیشن باہر آئے ہیں، تو جتنا دنیا کا پریس تھا وہ ملا ضعیف کے پیچھے لگا ہوا تھا، سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے ایک مولوی کے پیچھے جس نے کندھے پہ چادر لٹکائی ہوئی تھی کالے رنگ کی۔ جارج پومپیو بھی تو وہیں موجود تھا۔ کتنے لوگوں نے اس میں دلچسپی، کتنے میڈیا نے دنیا کے اس میں دلچسپی لی تھی، کس کس زبان میں وہ ان سے سوال پوچھ رہے تھے، پشتو میں، فارسی میں، انگریزی میں، اردو میں۔ ملا برادر چونکہ کمٹمنٹ تھی تو خاموش رہے، انہوں نے کوئی کسی کا کوئی جواب نہیں دیا اپنی روایات اور اصول کے مطابق، کیونکہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تو اس پہ بھائی یقین ہی نہیں رکھتے، وہ تو اس سوشل میڈیا پہ یقین ہی نہیں رکھتے، وہ تو کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا، اے کوڑاتے اے مدان۔ کیا اشرف غنی پاگل ہو گیا ہے؟ کیا ایران اپنی زندگی کی بدترین غلطی کرنے جا رہا ہے؟ کیا امریکنوں کا دماغ میں جو بھوت سوار ہے وہ اترنے کا نام نہیں لے رہا؟ اور کیا مودی یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کابل ہے وہ کوئی دلی قسم کے شہر ہے؟ نہیں۔ یاد رکھیے، آپ تاریخی سچائیوں کو اپنی چالاکیوں سے، اپنی مکاریوں سے، جھوٹ میں نہیں بدل سکتے۔ طالبان نے جو کچھ اچیو کیا ہے، اپنے آپ کو نمایا ہے، اس کے پیچھے ان کی قربانیوں کی لازوال تاریخ ہے۔ اور انڈیا یہ سمجھ لے، یہ جتنے ارد گرد ممالک، ایران، چین، روس، پاکستان، یہی ہے نا چاروں، یہ چاروں طالبان کے حامی ہیں اس معاملے میں۔ یہ چاروں ملک امن چاہتے ہیں اور کسی قیمت پر اس فریق کو معاف نہیں کریں گے جو اس امن کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ افغانستان کی سلامتی سے صرف پاکستان کی نہیں، پاکستان کی تو سلامتی ہے ہی ہے منسلک، ایران کی سلامتی بھی اس سے منسلک ہے، چین کی بھی ہے، روس کی بھی ہے۔ اتنے ٹھنڈے پٹوں وہ بھی یہ کچھ برداشت نہیں کریں گے۔ اور امریکہ یہ نہ اب سمجھے کہ اس نے اگر یہ چھیڑ دی ہے دوبارہ، اس مطلب چنگاری کو ہوا دے دیا تو وہ اپنے ایک فوجی بھی نکال سکیں گے یہاں سے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ طالبان نہیں نکلنے دیں گے، یاد رکھنا۔ یہ وہ نہیں ہے، ویتنام نہیں ہے، یہاں سمندر نہیں ہے ساتھ لگا ہوگا جدھر سے راستہ بنا کے بھاگ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس وہ میزائل نہیں ہیں جو تمہارے جہازوں کو گرا سکیں، لیکن زمین پر تو وہ تمہیں کیڑوں کی طرح چن چن کے مار دیں گے۔ اس لیے اپنے دماغ سے کام لو۔ صدر ٹرمپ نے اگر یہ سمجھا تھا کہ ان لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے تو یہ نہیں بننے والے بابا۔ اور یہ تو لڑنے مرنے پہ ایک لمحے میں تیار ہیں۔ ان کا نقصان، ان کا کیا گیا ہے بھائی؟ ان کا کون سا کو خربوں روپے کے یہاں پہ محل بنے ہوئے تھے جو آپ نے گرا دیے، تو پتھر تھے، ایک پتھر کے پہلے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، اور 20 کر دیے ہوں گے۔ وہ
کوئی وہاں کنکریٹ کے محل بنا کر نہیں رہتے، وہ تو پہاڑوں کی کھووں میں رہتے ہیں، غاروں میں رہتے ہیں، وہیں سے نکل کے حملہ کرتے ہیں، پھر وہیں واپس آ جاتے ہیں۔ اسپتال بھی انہوں نے پہاڑوں کے نیچے ہی بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے اسپتال غریبوں کا کیا ہیں؟ جس طرح کہ فرسٹ ایڈ دے سکتے ہیں دے دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت نازک وقت ہے، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ہسٹری کا۔ اللہ نے طالبان کو جو فتح دی ہے، جس عزت سے انہیں نوازا ہے، جو تاریخ انہوں نے لکھی ہے، یہ ہمارے یہ چوں چوں کرنے سے یہ ہمارے لیبرلز کے کہ جی عورتوں کے یہ ٹانگوں گٹوں پہ ڈنڈے مارتے تھے تو یہ کرتے تھے تو وہ کرتے تھے، ادھر سے عورتوں کو اس سے اپیلیں شروع کروا دی ہیں، اور ادھر سے جناب انہوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی ہیں کہ طالبان نے تو یہ کر دیا تھا تو وہ کر دیا تھا۔ نہیں بھائی، متحارب فریق دو ہی ہیں، طالبان ہے اور امریکہ ہے۔ بات ان دونوں کے درمیان طے ہوگی۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خیر وہ اور دوستم یا شمالی اتحادیہ بیچارے ان کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے، وہ تو صرف اپنے نمبر ٹنگ پارٹی ہے وہ تو اپنا شیئر لینے کے لیے درمیان میں بیچارے آ گئے ہیں کہ جو آگے جو بندر بانٹ ہونے والی ہے اس میں کچھ حصہ ان کو مل جائے، اس کے علاوہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں، اور لڑنا ورنا انہوں نے بھی نہیں ہے امریکہ کے کہنے پہ۔ بہت کائلٹی ہو چکی ہے یہاں، لاکھوں لوگ مر چکے ہیں، برباد ہو گیا ہے سارا ملک۔ اگر امریکنوں نے یہ حملہ کیا ہے تو میرا تو خیال ہے کہ صبح تک تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے کیا کیا ہے، لیکن اس معاہدے کی اب امریکنوں کو ضمانت بھی دینی پڑے گی، مجھے تو ایسے ہی دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، یہ میرا خصوصی چینل ہے، میں آپ سے جو گفتگو کرتا ہوں وہ انتہائی اہم ذرائع کی اطلاعات کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور اپنی دانش میں صحیح اور سچ ہوتی ہے۔ سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، احباب میں شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔